بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے راستے میں بڑھنے پہ دو طرح کے خطرات ہیں، ایک باہر سے خطرہ، ایک اندر سے خطرہ ہے۔ ٹھیک، باہر سے خطرہ ہے کچھ لوگوں کا کہ جو ہمیں راستے سے ہٹا دیں، اندر سے خطرہ ہے کچھ شیطانی وسوسوں کا۔ باہر کے خطرات کے لیے سورہ فلق میں اشارہ کیا جو اللہ کے راستے پر چلنے سے ہمیں روک سکتے ہیں، اندر سے خطرے کے لیے سورہ ناس میں اشارہ کیا۔ صحیح ہے؟ باہر کا خطرہ دیکھنا ہے تو سورہ فلق کو دیکھو، اندر سے خطرہ دیکھنا ہے سورہ ناس کو دیکھو۔ سورہ ناس میں کل انشاءاللہ بات کروں گا شرط توفیق انشاءاللہ۔ اچھا، جب اندر سے باہر سے جو خطرہ ہے اس میں کیا خطرہ ہے؟ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے، جو پہلا جملہ میں نے کہا تھا اس کو کمپلیٹ کرو۔ اب آپ جس کی پناہ میں جاتے ہیں اسے کہتے ہیں مستعاذ بہ، جس سے پناہ لیتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں اسے کہتے ہیں مستعاذ منہ۔ بات واضح؟ سورہ فلق میں قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں جا رہا ہوں، ایک معمولاً ترجمہ کیا جاتا ہے میں پناہ چاہتا ہوں، یہ استعاذہ کا ترجمہ، یعنی یہاں پر استعیذ نہیں ہے، اعوذ ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں، ایک مرتبہ ایک چیز میں چاہتا ہوں، ایک مرتبہ میں کر چکا ہوں۔ قل اعوذ، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں جا چکا ہوں، جا رہا ہوں اور جا چکا ہوں۔ صحیح نا؟ پریزنٹ کنٹینیوس ہے، قل اعوذ برب الفلق، اس پروردگار کی جو صبح کا رب ہے، صبح کو شگافتہ کرنے والا ہے۔ فلق کہتے ہیں شگافتہ کر دینے والے کو، جس کو اسی لیے سورہ انعام میں فالق الحب والنوى، جو دانے کو شگافتہ کرتا ہے، جو کھجور کے بیج کو شگافتہ کر کے اس میں سے درخت نکال لیتا ہے، اس طریقے سے جو رات کو شگافتہ کر کے اس صبح کو نمودار کر دیتا ہے۔ تو یہاں مستعاذ بہ کا تعلق ایک آیت میں ہے، یعنی میں اس رب کی پناہ میں جا رہا ہوں کہ جو صبح کا پروردگار ہے۔ جن چیزوں سے پناہ چاہی جا رہی ہے اس کا ذکر 4 آیتوں میں۔ کس چیز سے آپ پناہ چاہتے ہیں؟ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، ہر وہ مخلوق جو تو نے خلق کی ہے پروردگار، اس مخلوق کے شر سے۔ یہ بہت لطافت ہے یہاں پر، اللہ تعالیٰ نے شر نہیں خلق کیا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو خلق کیا ہے، اس مخلوق نے شر کیا ہے آگے۔ تو الگ الگ چیزیں، اگر اللہ تعالیٰ شر نہیں خلق کرتا تو پھر شیطان کیا ہے؟ پھر دیکھیں اللہ نے جن خلق کیا تھا، شیطان نہیں خلق کیا تھا، شیطان وہ خود بنا ہے۔ اچھی سے اچھی شے بھی جب اپنی حد سے نکل جائے تو وہ شر بن جاتی ہے۔ لعاب دہن آپ کے منہ میں خیر ہے، جب یہ تجاوز کرے گا کہیں اور تو پھر شر ہے۔ آپ کے منہ میں خیر ہے اس لیے کہ آپ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ مولوی نے پوری نظم کہی ہے کہ جو سانپ کا زہر ہے وہ سانپ کے منہ میں جب تک ہے اس کے لیے خیر ہے، اس لیے اس کی حیات ہے، جب وہاں سے باہر نکل تجاوز کرتا ہے پھر شر ہے۔ پانی جیسی وہ شے کہ جو جس سے زندگی کا جس کے بغیر تصور نہیں ہے، وہ بھی جب تجاوز کر جائے تباہی لے آئے گا۔ آگ نہ ہو تو حضرت موسیٰ کو نبوت نہیں ملے گی، لیکن آگ جب تجاوز کر جائے تو جلا دے گی۔ تو اللہ شر نہیں کرتا، اللہ مخلوق کو جو خلق کرتا ہے اس مخلوق سے شر ہوتا ہے۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، رات کی تاریکی کے شر سے کہ جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ اس میں معنوی مفہوم بھی اس کا موجود ہے کہ جب گمراہیوں کی تاریکیاں چھانے لگیں، اسی لیے اللہ نے کنٹراسٹ دیکھیں، ابتدا میں جو اپنا تعارف کروایا ہے وہ صبح کے پروردگار کا کروایا ہے کہ جب تم رات کی تاریکیوں کے شر سے پناہ مانگ رہے ہو تو اس خدا کے پاس پناہ مانگو کہ جو رات کو شگافتہ کر کے صبح کو نمودار کرنے والا ہے۔ من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور ان گرہوں کو لگا کر پھونکنے والیوں کے شر سے جس کا میں نے بھی اشارہ کیا، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ مستعاذ بہ ایک ہے، مستعاذ منہ 4 ہے۔ واضح ہو گیا؟ اگلے سورے میں مستعاذ بہ 3 مرتبہ اس کا ذکر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور مستعاذ منہ ایک ہی ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ مستعاذ بہ ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، مستعاذ منہ کا ذکر 3 آیتوں میں، وہ جو ایک ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ تھوڑا سا زیادہ ٹیکنیکل بات ہوگی لیکن میں کل انشاءاللہ کچھ کروں گا کہ اس کو تھوڑا سا کمپائل کر کے بات ختم کر دوں۔ پھر باہر کا جو خطرہ ہے اس کے لیے 1 مرتبہ رب کو پکارا ہے، اندر کا جو خطرہ اس کو 3 دفعہ رب کو پکارا ہے۔ یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، جو تمہارے اندر وسوسوں کا خطرہ ہے نا اس میں بار بار رب کو پکارو۔ باہر سے جو خطرہ ہے 1 مرتبہ پکار کر کہا پروردگار ان خطروں سے مجھے بچا لے،
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. اس میں بھی پہلے عموم کی بات کی, اس کے بعد آہستہ 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 اس کو کنفائن کر دیا. من شر ما خلق, پروردگار ہر مخلوق کے شر سے مجھے بچا لے, پہلا. اس کے بعد ومن شر غاسق اذا وقب, پھر وہ جو رات کی تاریکی میں شر ہوتے ہیں تھوڑا سا کنفائن کیا, جب رات کی تاریکی چھانے لگے اس کے شر سے بچا لے. ومن شر النفاثات فی العقد, پھر اور کنفائن کیا کہ جو گرہیں لگا کر پھونکنے والیاں ہیں ان کے شر سے بچا لے. اس میں بھی جمع کا صیغہ رکھا, نفاثات جمع ہے. اور پھر اور کنفائن کیا مفرد کا صیغہ, ومن شر حاسد اذا حسد, ایک حسد کرنے والے کے شر سے جب بھی وہ حسد کرے اسے بھی بچا لے. بات واضح ہو گئی؟ اچھا, میں اس کا جو باطن ہے تھوڑا سا وہ ایک ایک لفظ میں بیان کر دوں. وہ یہ ہے کہ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب, جب عقیدوں کی گمراہیاں تاریکیوں کی صورت میں پھیلنے لگے اس شر سے پروردگار بچا لے. رات کی تاریکی میں, ایک تو رات کی تاریکی میں بہت سے وہ کام ہوتے ہیں کہ جو دن کی روشنی میں نہیں ہو پاتے, رات کی تاریکی میں زیادہ شر ہوتے ہیں, تو پروردگار ان شرور سے بچا لے. اور ایک اس کا ترجمہ علماء نے کیا, وہی میں آپ کو سنا رہا ہوں, کہ یہ جو گرہ لگا کر پھونک لگانے والے ہیں, یعنی عقیدے میں اور شریعت کے راستے پر اگر آگے بڑھنے میں مشکلات کھڑی کرنے والے ایک 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 کر کے جو راستے کو تنگ کرتے ہیں اور گرہیں لگاتے رہتے ہیں, پروردگار ان سب کو کھول دے تو, اور مجھے اس راستے پر چلنا میرے لیے آسان بنا دے. اور من شر حاسد اذا حسد, اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے, بہت اہم ہے, حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. تقریباً احادیث کا مفہوم ہے اور علماء نے لکھا ہے تھوڑا بہت حسد ہر انسان کے اندر ہے, انیویٹیبل ہے. حسد کا مطلب اچھا, لیکن جب تک وہ دل کے اندر ہے گناہ نہیں ہے. اذا حسد, جب حسد کرنے والا حسد پر اتر آئے تب وہ حرام ہے, یعنی جب زبان سے اس کا اظہار کرے, عمل سے اس میں کوئی کام کرے, ورنہ کہیں نہ کہیں دل میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے انسان کے. چاقو جو ہے نا ویسے غلط نہیں ہے, جب چاقو مار دیا جائے تو غلط ہے. تو حسد جو ہے وہ دل میں جب تک اس کی کیفیت آ رہی, وہ بھی ایک نفسانی مرض ہے, البتہ نفسانی مرض تو ہے ہی, لیکن حرام نہیں ہے ابھی تک. جیلسی. اچھا, حسد کرنے والے کی علامت کیا ہے؟ یہ اپنے آپ میں چیک کروں پہلے, میں کسی اور میں چیک کرنے کے بجائے. حسد کرنے والے کی علامت کیا ہے, کیسے پتہ چلے کہ حسد کر رہا ہے؟ حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے, فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. غور کیجئے گا, حسد کرنے والے کی علامت ہے, فرمایا کہ جب تمہارے سامنے ہوگا, پہلے یوں فرمایا کہ جب تمہارے پیٹ پیچھے ہوگا تو بہت برائیاں کرے گا, لیکن جب سامنے ہوگا تو بہت تملق کرے گا, بہت جی حضوری, جی آپ سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں, کیا کہنے ہیں آپ کے. انسان کو ایسا لگنے لگے گا کہ مجھ سے زیادہ تو اشرف المخلوقات کوئی کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا. فرمایا جب پیٹ پیچھے ہوگا تو برائی کرے گا, سامنے ہوگا تو تملق کرے گا, فقط تعریف کا لفظ نہیں, چاپلوسی کرے گا. اور جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے گی تو خوش ہوگا. یہ ہے حسد کرنے والے کی علامت. اگر میرے دل میں کسی اور کے لیے ایسا خیال ہے کہ میں اس کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہوں, سامنے اس کے لیے واہ واہ کرتا ہوں, اور جب اس کو کوئی مصیبت آتی ہے تو مجھے تھوڑا تھوڑا خوشی ہونے لگتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر کوئی حسد کا جذبہ ہے کسی اور کے لیے. اور حسد اتنی خطرناک شے ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ نیکیوں کو ایسی ختم کر دیتی ہے کہ جیسے آگ لکڑیوں کو ختم کرتا ہے. اس روئے زمین پر پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا ہے, قابیل نے حابیل کا قتل کیا. حسد سب سے زیادہ جو کیا گیا وہ آل محمد سے کیا گیا. احادیث کی روشنی میں یہ فرمایا کہ آپ سے سب سے زیادہ حسد کیا گیا. اور قرآن کی آیتوں میں اس کا حوالہ موجود ہے کہ بعض لوگ حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے جبکہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی ہے اور ملک عظیم عطا کی ہے, ہم نے عطا کی, اور ان سے لوگ حسد کرتے ہیں آل ابراہیم سے. تو حسد کرتے تھے لوگ کہ کیوں علی کا اتباع کریں, کیوں علی کو امام مانے, کیوں مولا مانے, حسد کرتے تھے. تو وہ حسد آل محمد سے ہوتا 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 آج گویا ان کے ماننے والوں کے درمیان بھی ان سے بھی حسد کیا جاتا ہے, اور ہو سکتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے حسد کریں. ایک ہوتا ہے رشک, پروردگار کیا ہی بات ہے تو نے اسے عطا کیا ہے تو تم مجھے بھی عطا کر دے, یہ خوب ہے, یہ بہتر ہے, اس کے لیے انسان کوشش کرے, یہ بھی بہتر ہے. اپنے لیے نیکیوں کو مانگنا اور اپنے نعمتوں کو مانگنا بھی غلط نہیں ہے, وہ بھی کوئی حسد نہیں ہے. حسد اس وقت ہوتا ہے کہ جب اسے نہ ملے اور مجھے مل جائے, اس کا معاملہ ختم ہو جائے اور مجھے کچھ ہو جائے. تو یہ خطرناک بیماری ہے بہت, اور مولا نے فرمایا ہے کہ حسد کا کوئی علاج نہیں ہے مگر یہ کہ جو جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو کوئی مار دیتا ہے وہ آ کے,
یا خود ہی وہ مر جاتا ہے حسد کرنے والا، ورنہ اس میں انسان رہتا ہے۔ اچھا میں اپنی صنف کے لیے کہہ دوں، بعض احادیث میں علماء کے کلام میں اس طرح سے بھی آیا ہے کہ کچھ گناہ کچھ خاص قبیلوں میں زیادہ ہوتے ہیں۔ مثلا ناپ تول کی کمی کا گناہ ہے، وہ شاید ہوتا ہے کہ اس کا ہم سے ڈائریکٹ تعلق نہ، اس لیے کہ ہم کو دکان پہ بیٹھتے نہیں، صحیح ہے؟ لیکن حسد کا گناہ فرمایا کہ اہل علم میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، وہ بہت ممکن ہے، یعنی اس میں پوٹینشیل بہت، خطرہ بہت زیادہ ہے، صحیح، ہیزرڈ بہت زیادہ ہے، پوٹینشیل کے بجائے ہیزرڈ کا لفظ ٹھیک ہے نا، ہیزرڈ زیادہ ہے، بہت خطرہ بہت زیادہ ہے، اس لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور یہاں کو پتہ بھی نہیں چلتا، نیکیاں ایسے ضائع ہو جاتی ہیں کہ جیسے آگ لکڑی کھا لے، ختم، ساری تبلیغ، ساری محنت، سب کچھ ختم۔ تو من شر حاسد اذا حسد، یہ وہ خطرے ہیں کہ جو ہمیں باہر سے ہو سکتے ہیں، ہم اللہ کے راستے پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کبھی مخلوقات کا شر ہوگا، کبھی رات کی تاریکیوں کا شر ہوگا، کبھی پھونک پھونک کر کچھ کرنے والوں کا شر ہوگا، اور کبھی حسد کرنے والوں کا شر ہوگا۔ قل اعوذ برب الفلق، اے رسول کہہ دیجئے کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں ان سارے اشرار سے۔ یہ ہو گیا سورہ فلق۔ کل سورہ ناس کو پڑھ کے انشاءاللہ بات ختم کریں گے۔